وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پارہ نمبر 17 ہے سورۃ حج، اور اس کی آیت نمبر ہے 67. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لکل امۃ جعلنا منسکا ناسکون. سکن کاف کے اوپر 2 زبریں ہیں. منسکن ناسکون. فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم. وان جادلوك فقل اللہ اعلم بما تعملون. 17 پارہ سورۃ حج آیت نمبر 67. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلی آیات میں اپنے 6 انعامات کا تذکرہ کیا جو انسانوں پر ہیں. کتنے انعامات؟ 6 انعامات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان انعامات کے اندر پہلی جو چیز بیان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ دیکھو اس اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر احسان اس پانی سے زمین کو سرسبز کر دیا، پھر احسان کہ اس اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کی تمام چیزیں تمہارے تابع کر دیں. کچھ تابع ہیں، کچھ نافع ہیں. پھر سمندروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں کشتیاں اور بحری جہاز چلانے کی سہولت مہیا کر دی. پھر آسمان کو اس نے تھاما ہوا ہے کہ زمین پر گر نہ پڑے، ورنہ اربوں خربوں ستارے سیارے آسمان پر ہیں لیکن زمین پر گرنے نہیں دیتا ان کو. پھر اس اللہ تعالیٰ کا احسان کہ تمہیں زندگی عطا کی، یہ بھی اس کا احسان ہے نا. وہ زندگی نہ دیتا ہم دنیا کی نعمتوں سے فائدہ تو نہیں اٹھا سکتے تھے. پھر موت دے گا، موت بھی نعمت ہے رب کی طرف سے. اگر یہ موت نہ ہوتی تو آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر اب تک کتنے انسان ہوتے، روئے زمین پر پیر رکھنے کی جگہ ہی نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اس کو مینیج کیا ہے. یہ ایک گروپ جا رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے آ رہا ہے، اور پتہ ہی نہیں چلنے دیتا. پورا ایک سسٹم آدم اب تک. ورنہ اللہ اکبر اگر پچھلے ان کے وارث ہم بن سکتے تھے؟ وہ تو خود ہی قابو کر کے بیٹھے ہوتے جتا دیں، وارث ہی نہ بننے دیتے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے موت پھر نعمت بھی ہے. موت کے ذریعے تو اللہ سے ملاقات ہونی ہے. پھر موت دنیا میں امتحان ختم ہونے کا ایک ذریعہ ہے کہ یہ امتحان ختم ہو گیا. یعنی جب سالانہ امتحان ختم ہوتے ہیں بچے کتنے خوش ہوتے ہیں، شکر ہے جی ختم ہو گیا. تو اس کے بعد روتے نہیں. تو یہ موت امتحان ختم ہونے کی نشانی ہے.
کہ دنیا دار امتحان ہے نا، امتحان دینے آئے، ختم ہو گیا امتحان. اور اس کے بعد کیا ہے؟ پھر قیامت والے دن یحییکم، زندہ کرے گا. یہ بھی اس کا احسان ہے کہ نیکوں کو نیکیوں اور بدوں کو ان کے برائیوں کا بدلہ دے گا. وہ بدلے والا دن ہے. تو یہ اتنے احسان کرنے والا رب اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا انسان پھر بھی کتنا ناشکر ہے کہ اس رب کے سوا دوسروں کو مشکل کشا حاجت روا بنا کر ان کے آگے جھک جاتا ہے. فرمایا لکل امت، آج کا سبق، ہر امت کے لیے جعلنا، بنایا ہم نے منسکن، عبادت کا طریقہ، ہم کہ وہ ناسکو، اس طریقے کے اوپر چل رہے ہیں. تمام انبیاء رسول علیہ السلام کا دین اسلامی تھا یا رحمک اللہ. ان کو ماننے والے مسلمان ہی تھے. مسلم کا مطلب تسلیم کرنے والا، مومن کا مطلب مان جانے والا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انبیاء رسول علیہ السلام کی امتوں میں عقیدے کے اعتبار سے توحید، رسالت اور قیامت یہ مشترکہ رہے ہیں. عقیدے سب میں، عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور قربانی یہ بھی مشترکہ رہے ہیں. اخلاقیات بھی مشترکہ رہی ہیں. طریقہ کار عبادات کا مختلف ہو سکتا ہے، ٹائمنگ مختلف ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے نماز میں کتنی رکعتیں ان کی اور کتنے ٹائم کی نماز ہو، لیکن بہرحال ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہر امت کے لیے ہم نے طریقہ مقرر کیا. لہذا فلا ينازعنک، جھگڑا نہ کریں آپ سے فی الامر، ان معاملات کے اندر. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کا ایک طریقہ دیا ہے اور فائنل طریقہ دیا، اور پچھلے تمام انبیاء رسول علیہ السلام کا فائنل اس کے اندر آ چکا ہے. تو اب ان جو غیر مسلم ہیں ان کو مسلمانوں سے جھگڑے کا حق نہیں ہے، ان کو جھگڑے کا حق نہیں بنتا. اللہ نے ہمیں یہ طریقہ دیا. وَادْعُوا علیہ السلام، اور پکاریں الی ربک، اپنے رب کی طرف، اپنے رب کو پکاریں. وہ جو دین ہے اصل چیز کیا ہے؟ اپنے رب کو پکارنا، اس سے دعا کرنا، رب ذوالجلال کے آگے آج ان کا ساری مشکلوں میں آہوزاری اس کے آگے کرنا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کو پکارتے رہیں، اپنے رب سے دعائیں کرتے رہیں، اسی سے مانگتے رہیں، ان کے جھگڑوں کی پرواہ نہ کریں. ٹینشن کا حل کیا ہے؟ اللہ کی مدد مانگنا. استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہی بتایا گیا. فرمایا انک، بے شک آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لعلی، البتہ اوپر، ہدن، ہدایت پر ہے، مستقیم، سیدھی ہدایت کے اوپر ہے. آپ یہ نہ گھبرائیں کہ ان کا طریقہ یہ، ان کا طریقہ یہ، ان کا طریقہ یہ، پتہ نہیں کون صحیح ہے. نہ، آپ صحیح ہے. اب باقی سارے طریقے کینسل ہو گئے. انک لعلی ہدن مستقیم. 68 نمبر آیت 68 شروع ہو رہی ہے. وَإِن جَادَلُوكَ، لیکن اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقل، تو فرما دیں اللہ تعالیٰ عالم، خوب جانتا ہے، بما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو. اللہ تمہارے کرتوت سے واقف ہے. تم جو اللہ کے دین، سچے دین کے راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانتا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھو، اللہ تعالیٰ یحکم، فیصلہ کرے گا، بینکم، تمہارے درمیان، یوم القیامہ، قیامت والے دن. کس میں؟ فیما، ان باتوں میں، کنتم، جو تھے تم، فی، جس میں، تختلفون، اختلاف کرتے ہیں. تمہارے اختلافات کا فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت والے دن. اب لوگ تو کہتے ہیں کہ ایک من گھڑت روایت بیان کی کہ اختلاف امتی رحمت، ان کے میری امت کا اختلاف رحمت ہے. اس کا مطلب ہے خوب لڑاؤ، خوب تفرقہ پیدا کرو تاکہ جھگڑے ہوں، لڑائیاں ہوں، قتل و غارت ہوں اور رحمتیں آئیں. یہی مطلب ہوا نا بھائی. تو اتفاق و اتحاد زحمت ہوا، مل نہ دو، اتحاد نہ پیدا ہونے دو. یہ بات غلط ہے. یہ اختلاف امت رحمت ایک روایت بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. قرآن تو اختلاف ختم کرنے آیا ہے، جھگڑے مٹانے آیا ہے. اچھا، ایک بات. دوسری بات،
اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں قیامت والے دن اختلافات کا حل فیصلہ کروں گا، تو کیا دنیا میں فیصلہ نہیں ہے؟ دنیا میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اپنے میں سے صاحب امر کی اطاعت کرو۔ صاحب امر سے مراد چاہے مفتیان کرام لیں، مجتہدین عظام لیں، چاہے فقہا لیں، چاہے امام لیں، چاہے پیر و مرشد لیں، چاہے مسلم حکمران لیں، جو مرضی مراد لیں۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی چیز میں، اللہ سے جھگڑا ہو سکتا ہے؟ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا ہو سکتا ہے؟ تو جھگڑا ہوا اولو الامر سے، پیر و مرشد سے، جھگڑا ہوا مفتی صاحب مولوی صاحب سے، یعنی فقیہ اور مجتہد سے، یعنی پیر و مرشد سے، مسلم حکمران سے، تو اس کا حل کیا ہے؟ 1.5 انچ کی مسجد الگ بنانے کی بجائے، یعنی اپنا دھڑا گروپ پارٹی الگ بنانے کے بجائے کیا حل نکالا؟ فردوا الی اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مسئلے کو لے کر آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس کا انجام اچھا ہوگا۔ اللہ کا قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، یہ ہے اختلاف کا حل۔ اس کے اوپر تو فائنل اتھارٹی کیا ہوئی؟ فردوا الی اللہ والرسول، اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فائنل اتھارٹی ہے۔ اولو الامر سے جھگڑا ہو سکتا ہے لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا نہیں۔ یعنی تو اب کیا ہوا؟ دنیا کے اندر اللہ نے فیصلہ کر کے بھیج دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہود کے 71 فرقے ہوئے، عیسائیوں کے 72، میری امت کے 73 ہوں گے، یعنی کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے۔ وہ کون سی؟ ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے صحابہ ہیں، جو اس طریقے پر ہوگا وہ ہوگا جنت والا گروہ۔ ہاں جی، تو صحابہ کرام رضوان اجمعین، شمسی اسماعیلی آغا خانی تھے، جعفری تھے، حنفی حنبلی مالکی شافعی تھے، دیوبندی بریلی تھے، چشتی قادری نقشبندی سہروردی ویسی نظامی قلندری فریدی سیدی اتاری سیفی چادری گور چائی آمدی تھے، کیا تھے؟ وہ اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پر عمل کرتے تھے اور پکے مسلمان تھے۔ یہ اصل دین ہے، اور اہل حدیث کا بھی یہی مسلک ہے۔ وعلیکم السلام۔ کہ جھگڑوں کا حل فردوا الی اللہ والرسول میں ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے علم تعلم، کیا تم جانتے نہیں؟ 70 نمبر ہے سورۃ حج۔ علم تعلم، کیا تم جانتے نہیں؟ ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے، ما، جو کچھ، فی السماء، آسمان میں، والارض، و زمین میں۔ اللہ تعالیٰ آسمان زمین میں جو کچھ ہے، کتنا کچھ ہے جی؟ سبحان اللہ، لا تعداد۔ ایٹم کے نیوکلس کے کوارک سے لے کر عرش عظیم تک ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ تو وہ رب زوجا ان، بے شک، ذالک، یہ، فی کتاب، اس نے کتاب میں لکھ بھی رکھا ہے۔ ایک تو ہے اس کا علم اور ایک ہے اس کا ریٹن ثبوت۔ تو ہر چیز کا اندراج ہے لوح محفوظ کے اندر، اس کا ڈیٹا وہاں موجود ہے۔ جیسے کمپیوٹر میں آپ نے جتنا کام کیا اس کی ہسٹری بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی؟ کہ کون کون سے فولڈر آپ نے کھولے، کون کون سا آپ نے ویڈیو دیکھی، کون کون سی آڈیو سنی، کیا کیا کام کیا آپ نے، وہ سارا ریکارڈ ہے نا اس کمپیوٹر کے اندر۔ آپ ڈیلیٹ بھی کر دیں، گوگل کے پاس تو ہے، کیوں جی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب تو یہ بات سمجھنی آسان ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کر کے حکم دیا لکھ، اس نے عرض کیا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک کے لیے جو کچھ ہونا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اس نے لکھا، وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ تو جس ایک کام ہوا نہیں اس سے پہلے یہ لکھ لینا کہ پکی بات ہے یہ ہوگا، پاور تو اس کی ہے نا۔ محکمہ موسمیات، اتنے آلات، اتنے، وہ بارش ہونے کا امکان ہے، پکی بات وہ بھی نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں؟ امکان ہے۔ کبھی کہیں اگلے 24 گھنٹوں میں موسم خشک رہے گا اور باہر بارش ہو رہی ہوتی ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ اللہ اکبر بارش ہوگی اور موسم خشک رہتا ہے، بادل آتے ہی نہیں۔ جو پرفیکٹ علم کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو فرمایا آسمان زمین میں جو کچھ ہے اس کا علم اللہ کو ہے۔ ان ذالک فی کتاب، اور یہ کتاب میں لکھا ہوا بھی ہے۔
اِنَّ بے شک ذالک یہ کام اللہ اللہ پر یسیر بڑا آسان ہے. اللہ کیسے لکھ لیا, کیسے جان لے, فرم میرے لیے بڑا آسان ہے. تو اب ایسی ذات جس کا علم اتنا پرفیکٹ, جس کے احسانات اتنے انسان کے اوپر, جس رب ذوالجلال کو آسمان زمین کے ایک ایک چیز کا علم ہے, کوئی چیز اس سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, مخفی نہیں ہے, اور اس نے پہلے سے ریکارڈ تیار کر رکھا ہے کون جنتی کون جہنمی. تو اس اللہ کا شریک بناتے ہو وَيَعْبُدُونَ اور عبادت کرتے ہیں وہ من دون اللہ اللہ کے سوا کی, ما ان کی جو لم نہیں ينزل اتاری گئی بھی جن کے بارے میں سلطانن کوئی دلیل. اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں. پہلی بات یہ کہ من دون اللہ کسے کہتے ہیں, اکثر دھوکہ دیتے ہیں کہ من دون اللہ سے مراد بت ہیں جی, توبہ توبہ نبیوں ولیوں کے بارے میں بتوں والی آتے فٹ کر دیتے ہیں, کتنے گستاخ ہیں جی. فیصلہ آپ کر لیں, من دون اللہ سے مراد ہے اللہ کے سوا. اللہ کے سوا ساری مخلوقات, اللہ خالق ہے, ساری مخلوقات اس کے سوا ہے, یاد رکھیں. اچھا, اب مخلوقات کی بڑی بڑی کتنی قسمیں ہیں؟ دو, جاندار اور بے جان. بے جان سورج چاند ستارے ندی نالے پہاڑ جھنڈا پنجا گدی آستانہ, ٹھیک ہے جی, تازیہ جی, درخت پہاڑ, یہ سب کیا ہے؟ بے جان. سورج چاند ستارے بے جان, یہ اللہ ہے یا اللہ کے سوا ہیں؟ اگر اللہ ہے تو ثبوت دیا جائے, نہیں تو مان لیں کہ اللہ کے سوا ہے, من دون اللہ ہے. اچھا, اب رہ گئے جاندار. جانداروں کی پھر دو قسمیں ہیں, ذوی العقول غیر ذوی العقول, عقل و شعور رکھنے والے عقل و شعور نہ رکھنے والے. عقل و شعور نہ رکھنے والے پرندے چرندے درندے حشرات الارض گھوڑا گائے دلدل, یہ سارے کیا ہیں؟ عقل و شعور نہیں رکھتے. یہ اللہ ہے یا اللہ کے سوا ہے؟ اللہ تو نہیں ہے نا. اگر اللہ ہے تو ثبوت دیا جائے, کیا ان میں اللہ والی صفتیں ہیں؟ نہیں تو پھر ماننا پڑے گا یہ کیا ہے؟ من دون اللہ. کیا ہے؟ من دون اللہ. اچھا, اب آ گئے عقل و شعور رکھنے والے, ان کی تین قسمیں ہیں. کون کون سی؟ فرشتے, جنات اور انسان. فرشتے اللہ ہیں یا اللہ کے سوا؟ من دون اللہ ہو گئے. جنات اللہ ہیں یا اللہ کے سوا؟ من دون اللہ ہو گئے. انسانوں میں اللہ اکبر اولیاء کرام اللہ ہیں یا اللہ کے سوا؟ ہاں جی, صحابہ اہل بیت اللہ ہیں یا اللہ کے سوا؟ انبیاء رسول السلام اللہ ہیں یا اللہ کے سوا؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہیں یا اللہ کے سوا؟ اگر اللہ ہیں تو دیکھا جائے کہ ان میں اللہ والی صفتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سوتے نہیں, اللہ تعالیٰ کو بھوک نہیں, پیاس نہیں, بیوی نہیں, بچے نہیں, ولادت نہیں, موت نہیں, بیماری نہیں, دکھ نہیں, درد نہیں, پریشانی نہیں, کسی چیز کا محتاج نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا شجرہ موجود, آپ کے آباء و اجداد کے نام موجود, آپ کی ازواج مطہرات کتنی, آپ کی بیٹیاں کتنی, آپ کے بیٹے کتنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک بھی لگی, پیاس بھی لگی, پیٹ مبارک پر پتھر بھی باندھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے, دندان مبارک شہید ہوئے, چہرہ مبارک خون سے تر ہوا, آپ کو 14 دن بخار ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہوئے, پتھر مارے گئے, گڑھے کھودے گئے, کانٹے بچھائے گئے, اجریں ڈالی گئیں, گلے میں کپڑا ڈال کر گردن مبارک میں بل دیے گئے. ہاں جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی. ہجرت جگہ چھوڑ کے کون جاتا ہے جو ہر چیز کا اختیار رکھتا ہو؟ مجبور ہو کر جاتا ہے نا. دل نہیں کرتا تھا بیت اللہ تجھے چھوڑنے کا, دل نہیں کرتا, لیکن کیا کروں, تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے. یہ بے بسی کی نشانی ہے, یہ مختار کل ہونے کی نشانی ہے. نہیں, جو مختار کل ہو, نظر ڈال کر تقدیریں بدلنے والا. ابو جہل قدموں میں آ گرتا, ابو طالب قدموں میں آ گرتا, ابو لہب کلمہ پڑھ جاتا. اللہ اکبر, رب کو سورت لہب نازل نہ کرنی پڑتی کہ سیصلیٰ نارا ذات لہب. آپ چاہتے تھے نا یہ مسلمان ہو یا نہیں چاہتے تھے؟ چاہتے تھے. 14 دن بخار ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی, اللہ غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, قبر مبارک کھودی گئی اور قبر مبارک میں دفن کیا گیا. اور وہ قبر مبارک آج بھی اللہ اکبر حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر مسجد نبوی کے کونے پر موجود ہے. کیا وہ اللہ تعالیٰ کی قبر ہے؟ نعوذ باللہ. ہاں, تو من دون اللہ, اللہ کے سوا ساری مخلوقات ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے نا کہ جو بت ہیں, بت کے علاوہ اور کچھ نہیں, الگ بات یہ جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں اپنا شرک کا کاروبار چلانے کے لیے. بھوکے سے پوچھا نا 2 اور 2 نے کہا 4 روٹیاں, اپنے مطلب کی بات کرنی تھی نا. ساون کے اندھے کو ہرا ہی نظر آتا ہے, کیونکہ جب وہ نابینا ہوا تھا تو اس وقت ہر وقت ہر جگہ ہریالی تھی.
تو اس نے کہا ہر وقت خزاں کے موسم میں بھی ہریالی ہے اور سردی میں بھی ہریالی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عبادت کرتے ہیں اتنی صفات والے رب کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں معلوم ينزل بھی سلطانہ، جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ نے کوئی اتھارٹی لیٹر نازل کیا ہو کہ یہ داتا ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ دستگیر ہے، یہ مشکلیں آسان کرے گا، یہ بگڑیاں بنائے گا، یہ بیڑے پار لگائے گا، یہ اولادیں دے گا، یہ مقدموں سے بری کرے گا، یہ کرے گا. اللہ اکبر. یہ پرواز کے دوران راز دلوں کے جانے گا. ہاں جی، شہباز قلندر کے مزار سے 1 کروڑ روپے کا سونا چوری ہو گیا. شہباز قلندر کے مزار سے 1 کروڑ روپے کا سونا چوری ہو گیا. اللہ اکبر. ہاں جی، وہ شاید پرواز میں تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چل سکا. ہاں جی، تو جو پرواز کے دوران دلوں کے راز جانے اسے پتہ نہیں یہ اب چور آیا ہے اور یہ اب چوری کر کے جا رہا ہے، تو وہ برآمدگی کروا دیں. جی اچھا، دوسرے کہتے ہیں اور نہیں جی انہوں نے غریبوں کو نواز دیا ہے. غریبوں کو نوازا ہے. جب انہوں نے غریبوں کو نوازا ہے تو پھر شور کس بات کا ہے؟ انہوں نے اگر کسی غریب کو نواز دیا، کروڑ کا سونا دے دیا، تو پھر چوری کا مقدمہ کیوں؟ ایسے ہی معین الدین چشتی اجمیری، ان کے مزار کے اوپر کا کلش 1.25 من سونے کا تھا. کتنا؟ 1.25 من سونے کا. چور اتار کر تانبے کا چڑھا کر چلے گئے. اور جی انہوں نے غریبوں کا نوازا ہے. غریبوں کا نوازا ہے تو پھر مخدوم صاحب نے لوک سبھا کے اندر، اسمبلی کے اندر ان کے بارے میں شور کیوں مچایا؟ اگر انہوں نے کسی غریب کو نواز ہی دیا تو شور کس چیز کا پھر؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کام سارا غلط ہے. بے نظیر کے دور کے اندر شہباز قلندر کا گنبد مزار کے اوپر گرا تھا. گنبد خستہ ہو کر مزار کے اوپر گرا تھا. 8 آدمی مر گئے تھے، 20 زخمی ہوئے تھے. وہی تھی بے نظیر کے ہوتے ہوئے. تو میں نے اس کے اوپر کہا اللہ اکبر کہ دمادم مس قلندر گنبد مزار دے اندر، 8 آدمی قبر کے اندر، 20 ہسپتال کے اندر، قلندر گیا جلندر. وہ لوگوں نے کیا کہا؟ وہ جی اللہ والے اس وقت ظلم والی بستی تھی نا، وہ اللہ والے قبر چھوڑ کے چلے گئے تھے. اندازہ لگائیں. آدھی رات کو اٹھ کر نازو ملنگ نے شاہ شمس مزار میں آگ لگا دی. قرآن مزید نظر آتش ہوئے، چادریں جل گئیں، پکڑا گیا. شاید کوئی دہشت گردی کی واردات ہوئی، میرے پاس کا ریکارڈ موجود ہے. ٹھیک ہے جی، کوئی دہشت گردی کی واردات ہوئی. کیا وہ نازو ملنگ پکڑا گیا. ہاں جی، او بھائی تو نے کیوں چلایا اس کو؟ کس کا؟ اس نے کہا کہ مجھے بشارت ہوئی تھی شاہ شمس کی طرف سے خواب میں. انہوں نے کہا شہباز قلندر کے مزار پر سونے کا دروازہ لگا ہوا ہے، علی حجویری کے مزار پر لاہور میں سونے کا دروازہ لگا ہوا ہے. شاعران نے دیا تھا نا بھٹو دور میں، تو ایک ادھر لگایا ایک ادھر لگایا. سونے کا ہے. یہ تو اگر بیچے جائیں تو پاکستان کا قرضہ اتر جائے گا کہ نہیں؟ تو وہاں پر کیا ہے جی اکبر، شاہ شمس نے بشارت دی ہے کہ تو میرے مزار کو آگ لگا تاکہ میرے مرید یہاں بھی سونے کا دروازہ لگائیں. میں کہ اللہ کرے بشارتاں تو سارے کو تھیمنا شروع تھی وجہ. اندازہ لگائے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے. موت آئی اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، قبر میں جانا پڑ گیا ان کو. اللہ اکبر. اور ان کے لیے مریدوں نے دعا کی. دعا واسطے حاضر میت کے جنازے میں کہا کہ نہیں، جن کو کہتے وسیلہ ہے ہمارا اللہ اکبر، کہ ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے ہماری اللہ سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، چونکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں. تو اب بغیر واسطے وسیلے بھاگ صدقے طفیل کے جنازے میں کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا میت، اللہ ہم زندوں کو ہمارے بغیر واسطے وسیلے بھاگ صدقہ طفیل. اب سارے وسیلے ختم. سلام پھیر کر دعا کرو جی، منکر دعا کے. اچھا دعا کی کس سے؟ اللہ سے. یا اللہ ان کو اگلے پچھلے معاف کر دے. دفن کے بعد دعا کی، یا اللہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دے، جی قبر وسیع کر دے، جنت کا باغ بنا دے. آمین آمین. دفن کے بعد جب دعا کر کے فارغ ہوئے، تعزیت کے لیے گھر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی مرضی جی. ہاں جی دعا کرو جی اللہ تعالیٰ ان کے لوائے کہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جنازے میں دعا ڈائریکٹ اللہ سے، جنازے کے بعد دعا ڈائریکٹ اللہ سے، قبر میں دفن کے بعد دعا ڈائریکٹ اللہ سے، اور تعزیت کے لیے آئے تو دعا ڈائریکٹ اللہ سے. جھگڑا کس بات کا ہے؟
سوچو نا، پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ جب وہ میت پڑی تھی تو ان کے لیے دعا کی مریدوں نے، پیر و مرشد کے لیے، اب جب دفن ہو گیا اب ان سے دعا کر رہے ہیں آپ اللہ سے ہمارے، ان کے لیے تو ہم نے کی. تو اللہ نے کوئی اتھارٹی لیٹر نازل نہیں کیا ہے، تو دکھاؤ کہ اللہ نے کائنات بنا کر ٹھیکے پر دے دیو کہ یہ سارے کام یہ تقسیم کا یہ بگڑی یہ بنائے گا، مشکل کشائی یہ کرے گا، حاجت روائی یہ کرے گا، اولادیں یہ دے گا، یہ کام یہ کرے گا. فرمایا وما لیسا، نہیں ہے، لہم ان کے پاس بھی علم، اس کا علم نہیں ہے، جہالت کی بنیاد پر انہوں نے یہ اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں. میں ہوں درخواست لے کر مشتاق صاحب کے پاس، جناب ایس ایچ او صاحب آپ ذرا میرا یہ کام کریں. میں تو ایس ایچ او ہوں ہی نہیں، میں ہوں نہیں، ایسے مجھے بنا دیں. نہیں جی نہیں، آپ ہی ہیں، بس آپ کرم کر دیں، مہربانی کر دیں، وہ کر دیں، میں آپ کے منت تر لگا. بھائی میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے، نہ عہدہ میرا نہ اختیار میرا، وہ اللہ نے اختیار دیا نہیں. سوئی گیس کی درخواست آپ تھانے میں جا کر جمع کرائیں، جی بجلی کی درخواست جو ہے نا آپ سوئی گیس کے دفتر جا کر جمع کرائیں، لیں گے وہ؟ نہیں. تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ اللہ اکبر، کہ اللہ کی طرف سے نامینیٹ کیا ہوا کہ بگڑی یہ بنائے گا، ہے اتھارٹی لیٹر؟ جی بگڑی بنانے والا کوئی ہو اور کھڑے کسی کے آستانے پر ہو، اس کے پاس کوٹا ہی نہ ہو، اور محکمے تو دیکھو پھر مشکل کشائی والا محکمہ، اللہ اکبر، وہ اور ہے وہاں پر جا کر جی جو اتھارٹی لیٹر تو دکھاؤ. تو فرمایا جہالت کی بنیاد پر انہوں نے یہ کر رکھا ہے. وما للظالمین، اور نہیں ہے ان ظالموں کے لیے من نصیر، کوئی مددگار نہیں ہوگا، چونکہ ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو ایسے ظالموں کو پھر انہوں نے اس لیے پکڑ رکھے نا پیر و مرشد، اس لیے کہ ہمیں اللہ کی پکڑ سے چھڑا لیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کو کوئی نہیں چھڑا سکے گا. لوگ کہتے ہیں اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. رب کہتا ہے ظالموں کا کوئی نہیں چھڑا سکے گا. وَإِذَا تُتْلَىٰ، اور جب پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا، ہماری آیات، اللہ کا قرآن پڑھ کے جب سنایا جاتا ہے نا بھائی دلیل دکھاؤ، اللہ نے کوئی اتھارٹی لیٹر نازل کیا ہے ان کے بارے میں، جو تم جو ان کے آگے دعائیں کر رہے ہو، منت منوتیں دے رہے ہو، جی لڈیاں دھمال ڈال رہے ہو، ان کے نام کے بکرے چھترے ہٹے گھٹے دے رہے ہو، جن کے بارے میں دلیل دکھاؤ. جب اللہ کا قرآن پڑھ کے بتایا جاتا ہے بینات، ان واضح آیات کھول کھول کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ناصر صاحب تعریفو، تم پہچان لوگے، فی وجوہ، ان کے چہروں سے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جو انکار کرنے والے، ان منکر، ناگواری کے اثرات. توحید والی آیتیں سن کے یہ تو لگتا ہے منکر ہے، بزرگوں کا گستاخ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے چہروں سے پہچان لو گے. زندہ کتاب ہے کہ نہیں؟ 1445 سال پہلے اس نے یہ بات کہی ہے، آج وہ کردار موجود ہیں کہ نہیں؟ توحید کی آیتیں بیان کرو ان کے سامنے، یا اللہ مدد، ایک دفعہ کہو صحیح، دیکھو ان کے چہرے کے ڈیزائن بنتے، لتھنے پھول جائیں گے، رگیں پھول جائیں گی، چہرہ سرخ ہو جائے گا، آنکھیں لال ہو جائیں گی، منہ سے جھاگ نکلنے لگ جائیں گی، کپ کپی تاری ہوگی. سنے آگے، میں ایسے خود نہیں کہہ رہا، یکادونا، قریب ہے کہ یستونا، حملہ کر دیں، بالذین، ان لوگوں پر، یتلون علیہم، جو پڑھ کر بتاتے ہیں ان کو آیاتنا، ہماری آیتیں. سبحان اللہ، کیسی کتاب ہے. کیوں شاہد بھائی، ہے ایسے کہ نہیں؟ جیسے توحید کی آیت پڑھو گے جی انہیں پھپھری کمر لگے. کیوں؟ ہمارے کاروبار کا دشمن ہے، یا پیر یا ریال ہے نہ تو برباد کر وہابیوں کو. کیوں؟ جب سے یہ آیا ہے نا ہمارا کاروبار، مرید ختم ہو گئے، مرید نہ ختم ہو رہے ہیں. جی پہلے لوگ ختم دلوائے بغیر کھاتے نہیں تھے، اب یہ خود بسم اللہ پڑھ کے کھا جاتے ہیں. نہ جمعرات کی روٹی، نہ کل خانی، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، جی نہ مالٹے تھے امرود، سب کو چھٹی کرا دی تھی انہوں نے. سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہمارا. شارک کے قریب رب کے ساتھ انہوں نے رابطہ کر لیا، ہمارے آستانے خالی ہو گئے. ہائے ہائے ہائے، بیٹھ کر بددعائیں دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ہی آیتیں پڑھنے والے پڑھ کر بتاتے ہیں نا تو ان کے چہروں پر اثرات دیکھ لو. جی یہ کردار اللہ نے بیان کیا اور آج یہ کردار موجود ہیں. اور دوسرے نمبر پر کیا، یہ قریب ہے کہ ان کا بس نہیں چلتا، حملہ کر کے ختم کر دیں. کن کے ہو؟
جنہوں نے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی ہیں. فرمایا قل، فرما دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، افانبئکم، کیا میں بتاؤں تمہیں، بشر من ذالکم، اس سے زیادہ بری چیز، جتنا تمہیں اللہ کی توحید کی آیات سن کر غصہ آ رہا ہے نا توحید والوں پر، اس سے بڑھ کر ایک بدترین چیز بتاؤں میں تمہیں، کہ جو چہرے کے تمہارے ڈیزائن توحید کی آیتیں سن کر بدلے ہیں نا. ایک اور چیز ہے بدترین جو تمہارے چہرے اور بگڑ جائیں گے، وہ کیا ہے، النار، جہنم کی آگ. ہاں یہ یاد رکھنا، جہنم کی آگ. وعدہ اللہ، اس کا وعدہ کیا اللہ نے، الذین، ان لوگوں سے، کافر، جو انکار کرتے ہیں، جو اللہ کی توحید کے منکر ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا، کس کا، جہنم کی آگ کا. یعنی وبئس المصیر، اور کتنی بری پھرنے کی جگہ ہے، وہ بڑی بڑی پھرنے کی جگہ ہے. تلفح وجوہہم، یعنی وہ چہرے کی کو جھلسا کے رکھ دے گی. یعنی جب آگ میں جل جائے آدمی تو کیا حشر ہوگا اس کا، جیسے سری پائے بھونے پڑتے ہیں، دیکھ لیا کرو نا حشر، کوئی حسن ہوتا ہے اس میں. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، گورے ہو یا کالے، عربی ہو یا اجمی، رنگ، نسل، زبان، وطن، جس سے بھی تمہارا تعلق ہے، سنو. جی ضربا، بیان کی گئی ہے، مثل، مثال، فاستمعوا لہ، کان کھول کے سن لو ذرا، کان لگاؤ. تم تو مثالیں دیتے ہو نا، جی چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی لگاتے ہو، جی بادشاہ کو ملنا ہو تو وزیر کو ملنا پڑتا ہے، افسر کو ملنا ہو تو کلرک کو ملتے ہو، اللہ تک ملنا ہو تو نبی ولی کے بغیر نہیں مل سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثال میں ایک تمہیں بتاتا ہوں. وہ مثال کیا ہے، اے لوگو، ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، جن سے تم دعائیں کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ساری مخلوق آ گئی نا، اللہ کے سوا جس سے بھی تم دعا کرتے ہو، فرمایا لن یخلقوا، ہرگز پیدا نہیں کر سکتے، ذبابن، ایک مکھی، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. والا وجتمعوا لہ، اگرچہ یہ سارے مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والے، داتا، دستگیر، گنج بخش، غوث الاعظم، جی بگڑیاں بنانے والے سارے اکٹھے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ فرم مل کر بھی مکھی نہیں بنا سکتے. بلکہ وَإِن يَسْلُبُهُمْ، اگر وہ چھین کر لے جائے، سلب کرنا، الذباب، وہ مکھی، شیئن، ذرا برابر، کوئی چیز ان سے چھین کر اڑ جائے، لا یستنقذوہ، واپس نہیں لا سکتے اس چیز کو، منہ، اس سے واپس چھڑا نہیں سکتے. حلوے کی تھالی کے اوپر سے بیٹھ کر وہ مکھی اگر ایک ذرہ حلوے کا لے جائے تو یہ اس سے واپس سارے مل کر بھی نہیں چھڑوا سکتے. یعنی ضعف الطالب، فرمایا کمزور ہے یہ مانگنے والا، اس کو طلب، والمطلوب، اور جس سے مانگا گیا، دونوں کمزور ہیں. اچھا، اس ظاہری مثال میں مکھی کی کیوں مثال دیا نا؟ بات یہ ہے کہ مکھی سب سے ڈھیٹ چیز ہے. بڑے سے بڑے بادشاہ، حکمران، بڑے سے بڑا طاقتور شخص، مکھی اگر ناک پر اڑائی پھر آ گئے، پھر اڑائی پھر آ گئے، پھر اڑائی پھر آ گئے. یہ پتہ نہیں اللہ نے پیدا کیوں کیا اس کو، بڑی ڈھیٹ ہے یہ، کمزور ہونے کے بعد جو ڈھیٹ ہے، اور طاقتور کو زچ کر دیتی ہے، اس کو اوقات یاد دلا دیتی ہے کہ نہیں، ایسے کہ نہیں، اڑا رہا ہے، اڑا رہا ہے، جی اڑا رہا ہے، لیکن وہ ہے باز ہی نہیں آتی. اچھا، اب کوئی سمجھے شاید مکھی تو بڑی طاقتور ہو گئی انسان سے بھی، فرمایا نہ، وہ بھی کمزور ہے، وہ بھی طاقت والی نہیں ہے وہ بھی کمزور. جی جب ایک دفعہ ہاتھ میں آ گئی تو پھر کچلی گئی. تو یہاں پر بھی ایسے فرمایا، جو اللہ کے سوا جن سے یہ مانگ رہے ہیں یہ بھی کمزور، جن سے مانگ رہے ہیں وہ بھی کمزور. جی اللہ سے نہیں، اللہ والوں سے مانگو، وہ بڑے دینے والے ہیں، وہ بڑے سخی ہیں، ان کی یہ کرامتیں، ان کے یہ قصے، انہوں نے بادشاہ فلاں کو یہ دے دیا، فلاں کو یہ دے دیا. اچھا، اللہ والوں سے مانگو، جی اللہ والوں کی شان بیان کریں گے. اللہ والا کس سے مانگے گا؟ اللہ سے. اللہ والا اللہ سے مانگے تو ٹھیک، ہم کہیں اللہ سے مانگو تو غلط. رولا کمیشن کا ہے نا کہ ہمارے تھرو جانا چاہیے. اصل بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا مکھی سے چھڑا نہیں سکتے کوئی چیز،
کتا بلا کوئی مرغی کوئی ایسی چیز ہے نا اس کو چلو قابو آ گیا نا تو اس سے وہ چیز چھڑوا لیتا ہے بندہ، لیکن مکھی سے نہیں. مکھی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا طریقہ دیا ہے، ہر چیز جو خوراک کھاتی ہے نا اس کے اندر جا کر ہضم ہوتی ہے. کسی کو اوجری دی اللہ نے، کسی کو میدا دیا اللہ نے، وہ اندر جا کر ہضم ہو. کسی کو پوٹا دیا، مرغی کو پوٹا ہے نا جی، وہ اس میں جا کر وہ ہضم ہو جائے گی. اچھا مکھی کیا کرتی ہے، جو چیز ہے نا اس کے اوپر بیٹھی ہے، منہ سے ایک سٹرا ٹائپ نلکی جو ہے نا باہر نکالتی ہے، اندر سے کیمیکل کا چھڑکاؤ اس کے اوپر کرتی ہے، وہ چیز وہیں حل ہو جاتی. جو میدے میں حل ہونی تھی نا، جو اندر حل ہوتی وہ وہیں پر حل ہو جاتی، پھر اس کو سک کر کے لے جاتی ہے. اب یہ لے گئے، اللہ تعالیٰ نے اسے واپس لا کر دکھاؤ، وہ ہے ہی نہیں چیز. یہ تو سائنسدانوں نے چیک کیا کہ مکھی کی مثال قرآن نے کیوں دی. حیرت کی بات ہے. چیونٹی لے کر جا رہے ہیں نا کوئی دانا، آپ نے ہاتھ میں کرا وہ دانا چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. چیز لے لی نا آپ نے، مکھی سے لے کر دکھاؤ، مکھی نہیں. تو فرمایا یہ بھی کمزور اور وہ بھی کمزور. فرمایا ما قدر اللہ، نہیں قدر کی اللہ کی، حق کا قدری، جس طرح قدر کا حق تھا. وہ اتنی شانوں والا رب، اس کو چھوڑ کر تم ان کمزور جو خود رب سے مانگتے ہیں، خود رب کے محتاج ان کے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید، تم سب کے سب اللہ رب العزت کے محتاج ہو. اللہ بے پرواہ اور تعریفوں والا، اللہ کسی کا محتاج نہیں. تو جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی نا، تم نے اس کی قدر نہیں کی. ہائے ہائے. تو پوچھے گا نہیں رب. فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ لقوی، بڑا طاقت والا ہے. تم کہتا 11ویں نہ دی تو بھینس مر جائے گی، پیر طاقت والا ہے، تھنوں سے خون نکل آئے گا، اللہ کا ڈر ہی نہیں. جس اللہ نے کالی بھینس کے تھنوں سے سفید خون نکالا، سفید دودھ نکالا، نہ خون کی سرخی شامل ہونی تھی، نہ گوبر کی بدبو، نہ پیشاب کا پیلا پن، نہ گھاس کا سبز رنگ، نہ توڑی بھوسے کا سنہرا رنگ، نہ کھل بنولے کا سلیٹی رنگ. خالص بہترین دودھ عطا کیا اس نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقوی، اللہ طاقت والا ہے، عزیز، بڑا زبردست ہے. پکڑ لے تو بڑے بڑے شانوں والے تھر تھر کہاں پر ہیں. اب جی اچھا یہ بتائیں جی، پھر اللہ نے اپنے پیاروں کو بھیجا، انبیاء رسول علیہ السلام، سچے اولیاء کرام، ہاں جی، صحابہ اہل بیت، تو کیا ان کا کوئی مقام مرتبہ نہیں؟ سوال پیدا ہوا، اللہ نے اس کا بھی جواب دیا. فرمایا اللہ تعالیٰ یستفی، وہ چنتا ہے، من الملائکتی، فرشتوں میں سے، رسولن، پیغام دینے والے، ومن الناس، اور لوگوں میں سے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے چنا جبرائیل علیہ السلام کو. جبرائیل علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے پاس وہی لے کر آتے تھے، ٹھیک ہے نہیں. اور اس کے بعد انسانوں میں سے چنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سے پہلے جتنے رسول علیہ السلام آئے. تو رسول کا لفظ فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور انسانوں کے لیے بھی استعمال ہے، لیکن نبی کا لفظ صرف انسانوں کے لیے استعمال ہوا ہے، یاد رکھیں. یعنی فرشتوں میں کوئی نبی نہیں، یعنی نبی انسانوں میں ہے. تو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے، لیکن ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اپنی پوجا کرانا نہیں. مقام مرتبے کو سمجھو. یعنی اللہ والا وہ ہے جو اللہ کا راستہ دکھائے، جو اپنی پوجا کرائے وہ اللہ والا نہیں. تو کیا فرمایا؟ ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، سننے والا ہے، بصیر، دیکھنے والا ہے. اللہ سنتا ہے، سب کی سنتا ہے. یعنی اکیلا پوری کائنات میں ہر چیز کی، ہر زبان میں، ہر وقت، ہر لمحے، ہر بات سنتا ہے اور اس کی پوری کرتا ہے، اور دیکھتا بھی ہے. ہر ایک ہم دیکھیں گے نا، سامنے دیکھا تو 3 سائڈیں غائب، ادھر دیکھا 3 سائڈیں غائب، ادھر دیکھا 3 سائڈیں غائب. اللہ تعالیٰ فسمع وجہ اللہ، ہر طرف دیکھتا ہے. ہم سنیں گے ایک کی بات، ایک ایک کر کے سناؤ جی سبق. 2 بیٹھیں گے سنانے کے لیے، سمجھ نہیں آئے گی. 10 بیٹھیں گے، 1 ونڈو آپریشن. ڈاکٹر کہے گا ایک ایک مریض ہے، حکیم کہے گا ایک ایک ہے، افسر کہے گا ایک ایک آدمی ہے، بل پے کرنا جہاں کرنا ہے وہ کہے گا ایک ایک آدمی کر کے ہے، زیادہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری مخلوقات بولو، اپنی زبان میں بولو، اپنی اپنی ضرورت بیان کرو، دن ہو یا رات ہو، 24 گھنٹے آن لائن. کیا ہے؟ سب کی سن کر پوری کرتا ہوں. تو فرمایا یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم،
جو آگے آنے والا ہے، یعنی ما یکون، یعنی وما خلفہم، اور جو پیچھے گزر گیا. تو کانا وما یکون کا علم کون رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. کانا وما یکون کا علم کہتا ہے نہیں جی ہمارے 12 امام بھی کانا وما یکون کا علم رکھتے ہیں. تو جب پتہ ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہ یہ عبد الرحمن ابن ملجم چھپا ہوا ہے اور تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے اور مارے گا میرے سر کے اندر، بچاؤ کرتے کہ نہ کرتے؟ تو جو اپنا بچاؤ نہ کر سکے مشکل کشا ہوں گے. اور اگر پتہ ہے اور بچاؤ نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ وہ تو خودکشی میں آتا ہے نا، وہ تو پھر الٹا گناہ بنتا ہے. تو پتہ نہیں تھا تو شہید ہوئے. تو پھر کون وما یکون کا علم؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ علم میرے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف ترجع الامور، سارے کام کس کے پاس لوٹائے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹانا ہے، سب نے اللہ کے پاس ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو، یعنی وعبدوا، اور عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پالا، وعلیکم السلام، اس کی عبادت کرو، اس کے آگے رکوع اور سجدہ میں جھک جاؤ، اس کی عبادت کرو. وفعلوا، اور کرو کام، الخیر، نیکیوں کے، جو بھی نیکی، جو بھی خیر کا کام ہے، بھلائی کا، وہ کرو. لعلکم، تاکہ تم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ. تمہاری کامیابی کس میں ہے؟ اللہ کی عبادت میں ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ملک ترقی کرے گا جب دین کو ایک طرف کریں گے، کھڈے لائن لگائیں گے، تب ترقی کرے گا. رب فرماتا ہے نہیں، اللہ کی مانو گے، وہ امریکہ کی مانو، کیا تو قرضے دے گا، پرزے دے گا، ترقی کروائے گا. یورپی یونین کی مان لو، انڈیا کی مان لو، بادشاہ وارے نیارے ہو جائیں گے. رب فرماتا ہے میری مانو گے میں بھوکا ننگا چھوڑ دوں گا. فلاح کس میں ہے؟ فلاحی ریاست، فلاحی ریاست، اور فلاحی ریاست اللہ کی عبادت کرنے میں ہے. لا الہ الا اللہ سے تو کر لی غداری ہم نے. چین ہم سے سال بعد آزاد ہوا اور آج سپر پاور بنا ہوا ہے، اور ہم ہمارے پاسپورٹ کو دیکھ کر دنیا میں کوئی اعتبار ہی نہیں کرتا. کیوں شاہد بھائی؟ ایسے کہ نہیں؟ گرین پاسپورٹ، ایک لائن پہ لگ جاؤ ذرا، ایک طرف آ رہا ذرا، تمہارے جوتے بھی چیک کریں گے آپ. وزیروں کے جوتے اتروائے امریکہ میں ایئرپورٹ کے اوپر، وزراء کے پینٹیں تک اتار کے چیک کرتے ہیں، جھانگے کھول کر دیکھتے ہیں. ہاں ہیں وزیر. اللہ اکبر. وجاہدوا، یہ سجدے والی آیت ہے. وجاہدوا، اور جہاد کرو، فی اللہ، اللہ کی راہ میں، حق کا جہاد، جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے. ایک ہے جہاد، جہد مسلسل، کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا، انتھک محنت کرنا اللہ کے دین کی خاطر. اس کے اندر زبان سے، قلم سے، دل سے اور ہاتھ سے، یہ سارے مراحل ہیں. جہاد وسیع میدان ہے، قتال اس کا ایک حصہ ہے کہ جب ضرورت پڑے اللہ کی راہ میں تلوار لے کر بھی نکلو. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ دشمن کس اسلحے کے ساتھ آ رہا ہے. اگر دشمن زبان سے آ رہا ہے تو تم زبان سے اس کا جواب دو. وہ قلم سے آ رہا ہے، قلم سے جواب دو. وہ اگر آ رہا ہے کس سے؟ ہتھیار سے آ رہا ہے تو پھر قلم سے نہیں ہوگا، پھر ہتھیار سے ہوگا. تو جس طرح سے وہ تیاری کرے تم اس طرح کی تیاری کرو. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جتنی تم میں طاقت ہے اتنی تیاری کرو. اور وہ میری بات جو میں نے چند دن پہلے کہی تھی وہ صحیح ہو گئی کہ اسرائیل نے حماس کا بہانہ کر کے غزہ پر قبضہ کرنا تھا، اور قبضہ تقریباً مکمل ہو چکا. ٹھیک ہے جی. اب نیتن یاہو گیا غزہ کا سروے کرنے، تو وہاں پر کہتا ہے ہمارے فوجی کہتے ہیں جنگ رکنی نہیں چاہیے. اور اب اس نے اپنا گریٹر اسرائیل والا منصوبہ کرنا ہے پورا. کیا؟ نیل سے فرات تک تیری سرحد ہے. نیل کہاں ہے؟ مصر میں. فرات کہاں ہے؟ عراق میں. درمیان میں سارے عرب ممالک ہیں. اب نیتن یاہو نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ جنگ لمبی ہوگی، اب رکے گی نہیں، تیاری کر لو. اللہ عافیت میں رکھے، جنگ مانگنی نہیں چاہیے، لیکن دشمن نے منصوبے کھول کے رکھ دیے.
اور اس نے ثابت کر دیا پوری دنیا میں کوئی ملک مجھے روکنے کی جرت نہیں رکھ سکتا، کسی میں ہمت نہیں ہے. اور اب اس نے کہہ دیا کہ جنگ لمبی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے فتنوں سے بچائے. جی تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہاد کرو اللہ کی راہ میں جس طرح کے جہاد کا حق ہے. ہوا اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا. وما جعل، اور نہیں رکھا علیکم تم پر فی الدین، دین کے معاملے میں من حرج، کوئی تنگی. اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں تم پر تنگی نہیں رکھی. کچھ لوگوں نے اس کا غلط معنی لیا کہ دین میں تنگی نہیں ہے، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزہ رکھو نہ رکھو، حج کرو نہ کرو. نہ، دین میں تنگی نہیں ہے. پہلے دین میں انٹر ہو. ایک شخص، میں مثال دیتا ہوں، فوج میں بھرتی ہو یا نہ ہو، کوئی پابندی ہے، کوئی سختی ہے، جبر ہے. لیکن جب بھرتی ہو گیا، صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے ناشتہ، اتنے پریڈ گراؤنڈ، اتنے بجے پی ٹی، اتنے بجے کلاس، اتنے بجے پارا. اور جی دین اس میں سختی نہیں ہے. نہیں، اب آ گئے ہو، اب ڈسپلن پہ چلنا پڑے گا. دین میں داخل ہونے میں سختی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل ہونے کے لیے سختی جبر نہیں ہے. لیکن جب آ گیا اب پابندی کرنی ہے. اب یہ رول ہے، جس طرح کنٹری رول ہے اس طرح ریلیجن رولز بھی ہیں کہ اب یہ کرنا ہے، یہ کرنا، یہ کرنا. نماز مومن کافر میں فرق ہے. ہاں اب جہاں معاملات تنگ ہو گئے، بیمار ہو بیٹھ کر پڑھو، وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لو، آسانیاں خود کر دی شریعت نے. ٹھیک ہے، لیٹ کر پڑھ سکتے ہو لیٹ کر پڑھو، اشارے سے پڑھ سکتے ہو اشارے میں پڑھو. جی سفر میں ہو روزہ بعد میں قضا کر لینا، جی بعد میں رکھ لینا. آسانیاں دے دی شریعت نے خود اپنی طرف سے. اب آسانی کوئی نہیں نکال سکتا. مجھ سے 3 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، 2 نہیں پڑھی جاتی، اللہ معاف کرنے والا. نہ، اب 5 ہی پڑھنی ہے. ہاں سنتے پڑھو نہ پڑھو، نفل پڑھو نہ پڑھو، وہ اوور ٹائم ہے، لیکن فریضہ ہے، فرض وہ ہے ڈیوٹی. وہ ڈیوٹی تو کم از کم پوری دو. سفر میں ہو نماز آدھی کر دی ہے لیکن معاف نہیں کی. جنگ کے میدان میں 1 رکعت کر دی ہے لیکن معاف نہیں کی. فرمایا دین میں تنگی نہیں. اب معنی سمجھ آ گیا نا. دین میں لگ بھگ جو تنگی والے معاملات تم پر آنے تھے اللہ نے وہ آسان کر دیے. ملت ابیکم، تمہارے باپ کی ملت ہے ابراہیم السلام کی. تمہارا باپ کیوں کہا؟ اس لیے کہ عرب جتنے بھی تھے نا ابراہیم السلام کی اولاد میں سے. ایک دوسرا، آدم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہودی عیسائی یہاں تک کہ ہندو بھی برہما کا احترام کرتے ہیں اور مسلمان بھی، مشرکین عرب بھی. تو اس لیے باپ کہا اللہ رب العزت نے کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. تمہیں تو اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر چل رہے تھے نا، تو اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر کیوں نہیں چلتے؟ ہوا سماکم، جی اس نے تمہارا نام رکھا المسلمین. مسلم کا معنی فرما بردار. مسلم لیبل مقصد نہیں ہے. مسلم کمرشل بینک نام رکھنے سے سود حلال ہو جائے گا؟ مسلم لیگ نام رکھنے سے جمہوریت حلال ہو جائے گی؟ اسلامی شراب لکھ دینے سے، اسلامی کا لفظ ہے تو شراب حلال ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی حلال. تو یہ معنی ہے فرما بردار. تو اس نے تمہارا نام فرما بردار رکھا، مسلمین رکھا. جی اب من قبل، اس سے پہلے بھی، وفی حاضا، اور اب بھی. یعنی پہلے امتوں میں بھی مسلم تھے اور اب بھی مسلم، یعنی فرما بردار. اہل حدیث کسی شخصیت کا نام نہیں ہے. دیوبند علاقے کا نام ہے، بریلی علاقے کا نام ہے، چشت علاقے کا نام ہے، نقشبند سورورد علاقے کا نام ہے. جو وہاں سے آئے وہ ان علاقوں کے ساتھ ان کی نسبت جڑی. اچھا، حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی شخصیات کے ناموں کے ساتھ انہوں نے اپنی نسبتیں جوڑی ہیں. لیکن اہل حدیث اس کا مطلب ہے عامل بالقرآن والحدیث، قرآن حدیث پہ عمل کرنے والا. جو عمل کرے گا وہ اہل الحدیث ہوگا. اہل الحدیث صفاتی نام ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمین کہا تو پورے قرآن میں یا الذین آمنوا بھی تو کہا ہے نا، انصار بھی کہا ہے، مہاجرین بھی کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نام رکھے ہیں. اچھا، تو اب نام رکھا ہے مسلمین. پورے قرآن میں کہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المسلمون. کوئی آیت ہے؟ نام رکھے اللہ تعالیٰ اور نام لے کر پکارے ہی نہ. بھئی یہ فرما بردار کے معنوں میں ہے. باقی صفاتی نام ہے یا ایھا الذین آمنوا. ٹھیک ہے، ان کو کہا یا اہل کتاب، ان کو کہا یا اہل کتاب. یعنی تو یا ایھا الناس،
وہ کیوں کہا؟ جی مہاجرین انصار، ہاں جی، تو یہ نام صفاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکونا، کس لیے؟ تاکہ ہو جائے الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہیدہ، گواہ، علیکم، تم پر، قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں. کس چیز کے؟ کہ اللہ ہم نے ان تک دین پہنچا دیا. وتکونوا، اور تم ہو جاؤ شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر. اب لوگوں نے کیا کیا؟ آدھی آیت چھپا لی، آدھی سامنے بیان کی. دیکھو جی، گواہ تو وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ فرمایا ہے تو گواہی دیں گے قیامت والے دن. تو اس کا مطلب ہے آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. تو اس لیے، اور اللہ نے وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ بھی تو کہا ہے، ساری امت کو بھی تو گواہ بنایا ہے. ہاں جی، آپ امت میں سے ہیں کہ نہیں؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے. تو آپ بھی تو بھائی شہداء ہوئے نا، گواہوں میں ہوئے. تو عبد المجید صاحب، یہ دیوار کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ گھنٹے گھر چوک میں کتنے بندے پھر رہے ہیں؟ تو یا پھر آپ امت میں سے نہیں، یا پھر معنی غلط کر رہے ہیں. وہ گواہ سے مراد ہے اللہ کی توحید کی گواہی دینے والا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی توحید کی گواہی دے رہے ہیں، اور لوگوں تم بھی اللہ کے توحید کی گواہی دو. فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو. نماز اللہ کا حق، زکوٰۃ اس کے بندوں کا حق. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو. کیا مطلب؟ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو. یعنی وہ کیا ہے؟ ہوا مولاکم، وہ اللہ تمہارا مولا ہے، مددگار ہے. دنیا میں لوگوں نے بڑے مولا بنا لیے ہیں. وہ کسی کا مولائی ہے تو کسی کا شہدائی ہے، کوئی کسی کا متوالا ہے تو کوئی کسی کا. تو فرمایا وہ اللہ تمہارا مددگار ہے. فنعم المولا، کتنا اچھا مولا مددگار ہے. ونعم النصیر، کتنا بہترین مددگار ہے. تم نے اللہ کی توحید کی گواہی نہیں چھوڑنی، بتانا نہیں چھوڑنا، یہ عقیدہ نہیں چھوڑنا مرتے دم تک. الحمدللہ سورہ حج مکمل ہوئی، 17 پارہ مکمل ہوا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک